السلام علیکم. ٹاک شو کے ساتھ ملک امان آپ کی خدمت میں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، کچھ کہنے سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. تو کیسے ہیں آپ؟ بے غیرت، بے شرم، بے حیا. تم کو شرم نہیں آتا؟ ڈوب کے مر جاتا ہوں. کیسا مسلمان ہے تم؟ نہ سلام نہ دعا، سیدھا پوچھتا ہے کیسا ہے تم. تمیز سے بات کریں، ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. تمیز سے بولتا ہے میں، تمیز سے. مسلمان کا پہلا فرض کیا ہے جب دوسرے مسلمان سے ملتے؟ مسلمان کا پہلا فرض ہے السلام علیکم بولے دوسرے کو، اس کے بعد دوسری بک بک کرے. اب لگ رہے نا کسی مسلمان سے بات کر رہے. وعلیکم السلام، خیر دے، جوڑے تگڑے دے. وہ میرا غصہ تھا، یہ میرا پیار ہے. آپ سوات میں رہتے تھے؟ رہتا نہیں تھا، سوات میں رہتا تھا. تو تیرے کو کیا پریشانی ہے اگر میں سوات میں رہتا تھا تو؟ جی بس یوں ہی پوچھا تھا آپ سے میں نے. نہیں، ایسے کیوں پوچھا ہے؟ جب تیرے کو معلوم ہو کہ میں ادھر گئے تو اتنا بے چین ہو کہ سوال پوچھنے کا تیرا کیا مقصد ہے؟ چلو غوزے. کیا کہا آپ نے؟ چل غوزے. صاحب ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے، کیا مطلب چلغوزے؟ اچھا، تیرے کو میں کاجو تو بول نہیں سکتا نا میڈم. تیرے کو چلغوزہ ہی بولوں گا، وہ بھی چیلا ہوا. آپ میرے مہمان ہیں. اب ایک بات تم ہم کو بتانا، اپنا ایمان سے بتانا، ٹھیک ہے؟ اب تم ہم کو مہمان کہہ رہے، تم ہمارا مہمان بنو نا. ہم تم کو بتاتے مہمان نوازی کیا چیز ہوتے. خان صاحب اب ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے. اچھا، ایک بات ہم کو بتاؤ، کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم کو لازمی بتاؤ. کیا کہ تیرے پہ کبھی ڈرون حملہ ہوا ہے؟ سوچو ایک بار سوچ کے بتاؤ کہ تیرے پہ کبھی ڈرون حملہ ہوا ہے؟ خان صاحب جو سوال آپ سے پوچھا جائے صرف آپ اسی کا جواب دیں. آپ سوات سے کب تشریف لائے؟ آپ سوات سے کب تشریف لائے؟ تشریف نہیں لایا، ادھر سے آ جاتے. اگر تم مجھ سے عمر میں چھوٹا ہوتا نا تو تم کو میں بتاتا، تو تب تم کو پتہ چلتا کہ کیا ہوتے. سوات کے حالات سے ہمیشہ لوگ پریشان رہے ہیں، لیکن سوات رہے گا. آپ کو پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تو میں ہنی مون کے لیے سوات گیا تھا. کدھر گیا تھا؟ ہنی مون کے لیے سوات گیا تھا. ہنی مون منانے؟ اب جاؤ ذرا سوات اپنا ہنی مون منانے. تمہارا تربت کے اوپر ہمارا مامو پھول چڑھائے گا اور تمہارا ہنی کے تربت کے اوپر ہمارا ممانی پھول چڑھائے گا. جاؤ ذرا. آپ کا تعلق سوات سے ہے؟ میرا جتنا بھی تعلق بنا خدایا سب سوات سے ہی بنا ہے. نہیں، میرا مطلب آپ رہنے والے سوات کے ہیں. ہاں، میں رہنے والا تو سوات کا ہے اور میں پیدا بھی سوات میں ہوا. لیکن ایک بات ہے کہ میرے کو پیدا ملکنڈ میں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ میرا ماں ملکنڈ کا تھا اور میرا باپ بھی ملکنڈ کا تھا، لیکن میں سوات میں کیسے پیدا ہو گیا یہ میرے کو سمجھ نہیں آتا. نہ میں لوگوں سے پوچھتا ہے نہ لوگ میرے کو بتاتے ہیں. اگر تمہارے کو پتا تو میرے کو بتاؤ. آپ مالاکنڈ سے سوات، بلکہ آپ کے والدین مالاکنڈ سے سوات آگے ہوں گے اور آپ وہاں پیدا ہوئے. یہ بات ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ایسے ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے ایسے ہی ہوا ہے. آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد کو اللہ پاک زندگی دے، لمبی زندگی دے، صحت دے. میرے والد نے میرے کو پیدا کرنے کے بعد اب میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے. نہیں، کام کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کام خود بہت مشکل ہے. آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ابھی جتنا میرے کو گنتی آتا ہے اس سے میرے خیال سے 1-2 زیادہ ہی ہوگا. آپ خود سوات میں کیا کرتے تھے؟ میرا سوات میں 4 DVD کا دکان تھا، ایک پکچر سینما تھا میرا، اور ایک ہوٹل تھا. ہوٹل کا نام کیا تھا؟ ہوٹل کا نام تھا مددگار. کراچی میں مددگار پولیس والوں کو کہتے ہیں. ہمارا بھی ادھر آتا تھا مددگار، یعنی پولیس والا. 4 5 پولیس والا آتا تھا ہوٹل میں آپ کے. اپنا DSP کو لینے آتا تھا. آپ کا شمار تو سوات کے معتبر لوگوں میں ہوتا ہوگا نا؟ تم یہ سب چھوڑو، میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ جو بم ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ ڈاکٹر قدیر نے. نہیں، ہم وہ والا بم کا بات کرتے ہیں جس سے نسکان ہوتا ہے. یہ والا بم کس کوتی کے پوتر نے ایجاد کیا ہے؟
آپ کو پنجابی آتی ہے؟ نہیں آتی تو اکثر مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو یہ یاد آ جاتی ہے۔ شعر بدل دیا آپ نے، لیکن وزن میں بہت بڑا ہے، اچھا لگا مجھے۔ ہاں، اچھا، تو اس بم سے کیا نقصان ہوا آپ کو؟ نقصان ہوا ہے؟ تم پوچھتے نقصان ہوا ہے؟ ہمارا 4 DVD کی دکان کے اندر بم، ہمارا پکچر سینما کے اندر بم، ہمارا ہوٹل کے اندر بم۔ 4 DVD کی دکانیں، ایک پکچر ہاؤس، ایک ہوٹل، آپ کی آمدنی تو بہت ہوگی۔ بہت آمدنی ہوتا تھا، میرا DVD کی دکان سے بہت آمدنی ہوتا تھا، اور دوسرا پکچر والے سینما سے بہت ہوتا تھا۔ دوسرا جو ہے نا ہوٹل، وہ میرا نقصان میں جاتا تھا۔ پر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی پولیس والے ہیں نا، یہ ہمارے ہوٹل میں آتا تھا اور 2 گھنٹے کے لیے ہمارا جو ہوٹل ہے اس کو بک کرتا تھا، لیکن ہوتا ایسا تھا کہ 15-20 منٹ کے بعد ہوٹل خالی کر دیتا تھا، تو اسی کے پاس پیسہ دیتا تھا۔ کیوں؟ وہ میرا خیال یہ ہے کہ پریس کے ڈر سے۔ پریس کے ڈر سے؟ میرا مطلب چاپے کے ڈر سے، وہ غلطی سے میرے منہ سے پریس نکل گیا۔ فلم، میوزک، ہوٹل، یہ سب آپ کو وراثت میں ملا؟ وراثت اللہ خان سے زیادہ خبیث آدمی تم کو پورا امریکہ میں نہیں ملے گا، وہ ہمارا سسر ہے۔ نہیں، وراثت کا مطلب ہے کہ باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے آپ کے؟ میرے والد صاحب جو ہے نا، خدا اس کو خوش رکھے، اس کا زندگی دراز رکھے، تو میرے والد صاحب جو ہے وہ 24 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں، پلنگ پر لیٹے رہتے ہیں، اور جب بھی اٹھتے ہیں تو یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ اور جب تک میرا دادی کا بات ہے تو دادی کے بارے میں میرے کو معلوم نہیں ہے کہ کیا دیکھتا تھا، لیکن جب بھی میں گاؤں جاتا ہے نا تو گاؤں کے لوگوں سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی انگریز تمہارے دادا کو دیکھتا تھا تو صرف ایک لفظ کہتا تھا، گاڈ سیو می، اس سے بہت ڈرتا تھا۔ آپ سوات سے کراچی کیوں آ گئے؟ آپ سوات سے کراچی کیا بولے تم نے؟ سوال دوبارہ پوچھو۔ سوات سے کراچی کیوں آئے؟ بات ایسی ہے کہ جو ہم بزنس کرتا تھا وہ بہت مختلف تھا، جو نظام عدل اب آ گیا ہے اس سے بہت مختلف تھا، اس لیے ادھر آ گیا۔ تو نظام عدل آنے سے تو سوات میں سکون آ گیا ہے۔ پتہ نہیں، ہم تو کراچی آ گئے، ہم کو نہیں پتہ وہاں پہ کیا ہے۔ خان صاحب، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی تو آ گئے، لیکن اب آپ کراچی میں کریں گے کیا؟ کراچی میں جو بزنس کا پروگرام ہے نا، وہ سائٹ پہ نا 4 DVD کی دکانیں کھولے گا، پھر پکچر سینما ایک کھولے گا بڑا سا، اور پھر ایک پلازے کے اوپر اپنا ایک ہوٹل کھولے گا۔ تو مطلب آپ خود کو بدلنا نہیں چاہتے؟ ابھی دیکھو، اب مسلمان ہیں، لیکن انسان کو تو پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ اب اس عمر میں ہم پکا مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کو تو شروع سے پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ بچے ہیں آپ کے؟ 8 بچے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے نا، وہ DVD کا کاپی بناتے ہیں، دڑا دڑ بناتے ہیں۔ ایک جو ہے جو سب کے ساتھ دیکھنے والا بناتا ہے، اور دوسرا اکیلے دیکھنے والا بناتا ہے۔ تیرے کو کیا پسند ہے، اکیلے بھی دیکھنے والا یا دوسرا؟ مجھے نہیں پسند، میں نہیں دیکھتا۔ تم جھوٹ بولتے ہیں، چلغوزہ کے منہ والے، تم جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے منہ سے لگ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے۔ ابھی دیکھنا پروگرام کے بعد تم ہم سے مانگے گا۔ آپ میری بات رہنے دیں، آپ صرف اپنی بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ سیاست میں دلچسپی ہے آپ کو؟ نہیں خدایا، سیاست میں ایست بہت ہی خراب چیز ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے، بہت خراب چیز ہے سیاست۔ ہمارا 2-4 دوست تھا، سیاست دان تھا، آتا تھا ہمارا ہوٹل میں سوات میں۔ تو کتنی دیر کے لیے آتے تھے؟ آتا تھا تو پھر رکتا تھا، لمبے ٹائم کے لیے رکتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ بڑا مشکل سے واپس جاتا تھا وہ۔ خان صاحب، پاکستان کے جو آج کل کے حالات ہیں، صدر صاحب جاپان گئے ہوئے ہیں، اور فرینڈز آف پاکستان جو باہر ملک کے، جو پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تو اگر ان کی امداد یعنی وہ پیسے اگر پاکستان کو دے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرینڈ آف پاکستان کی دے رہے ہیں؟
دوسرے ممالک باہر ہیں، دوسرے ممالک. ابے تم دوسرا ممالک کا کیا بات کرتے ہیں؟ اپنے ملک کا بات کرو. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو فرینڈ آف پاکستان ہیں؟ بولو. چپ لگ گیا تمہارے منہ پہ اب. 16 کروڑ لوگ پاکستان کے دوست ہیں. کیا بولے 16 کروڑ لوگ پاکستان کے دوست ہیں. پاکستان میں نہ گھی ہے نہ شکر ہے. اگر ہوتا تو ہم کہتا تمہارے منہ میں گھی شکر ہے. ایسا بیٹھ کے بک بک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے تم کہ 16 کروڑ عوام پاکستان کے دوست ہے. سچ بولو. آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ پاکستان سے محبت ہے؟ میرے کو ایک سے محبت ہوا ہے جس سے میں نے شادی بنایا. نہیں، میں آپ سے سوال دوسرا پوچھ رہا ہوں. کیا؟ آپ دن بھر میں 10 مرتبہ کیوں بولتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد؟ کیا سوال ہے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو میں کہتا ہوں میرے کو پاکستان سے سب سے زیادہ محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں دن میں 10 مرتبہ بولتا ہوں پاکستان زندہ باد. کس طرح؟ ہم انڈیا سے ایک فلم کا DVD منگاتا ہے، اس کا 500 کاپی بناتا ہے اور فٹافٹ ایسے بک جاتا ہے، تو تب ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. یہ تو بے ایمانی ہوئی نا. ادھر کون ایمانی سے کام کرتا ہے میرے کو بتاؤ. بھائی آپ اپنی بات کریں نا. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزارے گا، بہت سکون سے زندگی گزارے گا. ہم یہ سوچتے ہیں. کس طرح؟ وہ بات چھوڑو، اب تم کو ہم ساری بات تھوڑی بتائے گا. لیکن یہ بات سن لو کہ ہم یہاں پر ایک DVD کی دکان لازمی بنائے گا، ایک سینما بنائے گا اور دوسرا ہوٹل لازمی خریدے گا، چرپائی ہوٹل. تو خان صاحب اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم کو فرینڈز آف پاکستان کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خود بہت پیسہ ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ برا بات مانیے گا. نہیں، میں کیا کو برا مانے گا؟ برا ماننے والا بات ہوا تو پھر پکا بات ہے، برا مانے گا نا. آپ پہلے خان صاحب ہیں جن کو یہ جو عدلیہ ہے، یہ جو نیا قانون ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے. دیکھو ہم جو ہے 24 گھنٹہ دعا مانگتے ہیں، اور اب تم سوچو کہ اب ہم بغیر دونوں ہاتھوں کے دعا مانگتا وہ کیسا لگے گا؟ نظام عدل جو چلے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ سوات کے لوگ بہت بدل گئے ہیں، لڑکیوں کے سکول جو ہے وہ کھل گیا ہے. لڑکیوں کا سکول تو میرا خیال ہے مٹی کا ڈھیر تھا، تو وہ مٹی کا ڈھیر کھل گیا ہوگا. خان صاحب میری یہ دعا ہے کہ آپ خوش رہیں. تم بھی خوش رہو. تم کیا پورا دنیا خوش رہو، ہم تو یہی دعا مانگتے. ویسے ایک بات بتاؤ کہ DVD چاہیے تم کو؟ کون سی ہے؟ ملک کے حالات کے بارے میں، لیکن اس میں جو ہے نا 4-5 غیر ملکی عورت بھی ہے. نہیں، مجھے نہیں چاہیے. اچھا خان صاحب آپ ویڈیو بھی کرتے رہے ہیں، میوزک بھی بجاتے رہے ہیں. بنجو گئے بنجو. کچھ سنائیں گے پشتو کا کوئی گیت یا کچھ؟ نہیں، گانا نہیں آتے ہم کو، بنجو بجانا آتا ہے. ہم تم کو اس کا دھن سناتے ہیں. زما جانا مڑخمی خیر، بس یہاں تک آتے ہیں. ہاں بہت شکریہ خان صاحب. کیا اچھا ستار بجاتے ہیں آپ. ستار کہتے ہیں اس کو؟ بنجو نہیں آتا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بینجو. سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر بھی تم پوچھتے ہیں بنجو. مرما بھی ہے، مڑغا میں کھائے. آج جو یہ کہہ رہے ہیں. خدا حافظ.